سفید حویلی کا وسیع و عریض لان خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ یہ حویلی امان خان زادہ کی تھی، جس کا اکلوتا بیٹا محراب خان زادہ 6 سال بعد امریکہ سے لوٹا تھا۔ امان خان زادہ اور اس کی بیوی زیبا خان زادہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اپنے وجیح لخت جگر کے استقبال کے لیے انہوں نے یہ رنگ برنگی تقریب منعقد کی تھی۔ اس تقریب کی 2 وجوہات تھیں، ایک محراب خان زادہ کو ویلکم کرنے کے لیے اور دوسرا امان خان زادہ اور زیبا خان زادہ محراب کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ محراب اس تقریب میں لڑکیوں کو دیکھے اور ان میں سے کوئی شادی کے لیے پسند کر لے، اور یہ بات سب کو ہی پتہ تھی۔ اسی لیے خاندان بھر کی اور جاننے والوں کی تمام لڑکیاں نہایت ہی بن ٹھن کر آئی تھیں۔ سب کی ایک ہی خواہش تھی کہ محراب خان زادہ کی نظر کرم ان پر جا ٹھہرے، مگر محراب خان زادہ تو آوارہ پنچھی تھا، کسی کا پابند رہنا تو اس کی فطرت میں شامل ہی نہیں تھا۔ امریکہ میں گزارے ان 6 سالوں میں اس نے 6000 گرل فرینڈز بدلیں۔ ایک رات وہ جس کے ساتھ گزار لیتا، پھر دوبارہ اس میں اس کی دلچسپی نہیں رہتی۔ بلیک ویسٹ کوٹ میں ملبوس خوبصورت نقوش والا چہرہ، جس میں خوبصورتی سے زیادہ مغروریت جھلک رہی تھی۔ بلیک چشمہ لگائے جب محراب خان زادہ نے وہاں قدم رکھا تو سب لڑکیوں کے دل دھڑک اٹھے۔ وہ نہایت مغرور انداز میں چلتا ہوا آیا اور اسٹیج پر اپنے لیے مختص صوفے پر بڑی شان سے براجمان ہو گیا۔ سب لڑکیاں اسٹیج کے آس پاس منڈلا رہی تھیں اور اپنی اداؤں اور خوبصورتی سے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ محراب خان زادہ زرق برق جدید تراش خراش کے کپڑوں میں ملبوس، میک اپ سے لتھڑے ہوئے چہروں والی لڑکیوں کو تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں ان پر ہنس بھی رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں موجود ہر لڑکی کے دل میں کیا خواہش تھی، مگر اس کا دل تو ان جیسی لڑکیوں سے پہلے ہی بھرا ہوا تھا۔ اب وہ کسی منفرد اور یونیک چہرے کی تلاش میں تھا۔ پھر اس کی نگاہ ایک ایسے ہی چہرے پر جا ٹھہری۔ وہ چہرہ گرچہ بلیک نقاب میں چھپا ہوا تھا، لیکن جس چیز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا وہ اس کی ہیزل گرین خوبصورت آنکھیں تھیں، جو کاجل اور مسکارے سے سجی ہوئی تھیں۔ آنکھوں سے ہی اس نے اندازہ لگا لیا کہ چہرے کے باقی نقوش کتنے خوبصورت ہوں گے۔ وہ ان لڑکیوں کی لسٹ میں شامل نہیں تھی جو اس کی نظر کرم کی منتظر تھیں، کیونکہ وہ تو ویٹریس تھی جو تقریب میں موجود مہمانوں کو مشروبات سرو کر رہی تھی۔ اس نے فوراً موبائل نکال کر اپنے خاص ملازم کو کال ملائی۔ بلیک نقاب میں ہیزل گرین آنکھوں والی ایک ویٹریس یہاں کولڈ ڈرنک سرو کر رہی ہے، مجھے اس کے بارے میں آدھے گھنٹے میں انفارمیشن چاہیے، اس نے تحکم بھرے لہجے میں حکم دیا تھا۔ پھر جب تک انفارمیشن نہیں آ گئی اس کی نگاہیں اس نقاب والی لڑکی پر ہی ٹکی رہیں۔ وہ ادھر ادھر پھرتی کولڈ ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ وہاں اور بھی ویٹریسز تھیں مگر نقاب والی وہ واحد تھی، اسی لیے سب میں منفرد نظر آ رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش تھی یا کیا تھا، اس نقاب والی لڑکی نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ نظر سے نظر ملی تو محراب خان زادہ نے اسے ڈرنک کے لیے اشارہ کیا، مگر اس نے خود آنے کے بجائے ایک دوسری ویٹریس کو اس کی طرف بھیجا۔ محراب خان زادہ کو سخت غصہ آیا۔ اس نے دوسری ویٹریس سے کہا کہ اس نقاب والی محترمہ کو بھیجو، میں نے تمہیں نہیں بلایا۔ دوسری ویٹریس نے جا کر اس نقاب والی کو محراب خان زادہ کا پیغام دیا تو اس نے چونک کر محراب خان زادہ کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں ناگواری در آئی جو محراب کو دور سے بھی نظر آ رہی تھی۔ مارے باندھے وہ اس کے قریب آئی تھی، نہایت ہی اسپاٹ لہجے اور پیشہ ورانہ انداز میں بولی، یس سر، کیا چاہیے؟ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ سلمان خان زادہ نے آہستہ آواز میں مگر تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ واٹ؟ وہ حیران رہ گئی۔ میں آپ کو کیوں اگنور کروں گی سر؟ اور آپ پر خصوصی توجہ بھی کیوں مرکوز رکھوں گی بھلا؟ اس کے لہجے میں حیرانی کے ساتھ ناگواری کا تاثر بھی تھا۔ اس لیے کہ اس تقریب کا اسپیشل مین میں ہوں، یہ میرے اعزاز میں ہی منعقد کی گئی ہے، یہاں پر ہر فرد کی توجہ کا مرکز میں ہی ہوں۔ سر تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ مجھ پر خصوصی توجہ کیوں مرکوز رکھو گی؟ محراب خان زادہ کا لہجہ دھیما مگر غصیلا تھا۔ اس معمولی ویٹریس کی یہ بات اسے آگ لگا گئی تھی۔ سوری سر۔ اس ویٹریس نے اسے برا مناتے دیکھ کر مزید بحث کے بجائے شاید معذرت کو ہی بہتر سمجھا تھا۔ پھر اس نے محراب خان زادہ سے کولڈ ڈرنک کا پوچھا اور اس کے نہ کرنے پر وہاں سے چلی گئی۔ وہ اسے غصیلی نگاہوں سے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس کی جب بھی اس ویٹریس سے نگاہ ملی وہ ناپسندیدگی سے اپنی نظر پھیر لیتی تھی۔ اس کا دماغ غصے سے بھر بھر جل رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی جا کر اس معمولی ویٹریس کے ہوش ٹھکانے لگا دے۔
وہ بے چینی سے ملازم کی کال کا انتظار کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کی کال آ گئی تھی۔ سر، اس نقاب والی ویٹریس کا نام ختیجہ گل ہے، BA پاس ہے، ناظم آباد میں رہتی ہے۔ جن ہوٹل والوں کو ہم نے پارٹی میں خدمات حاصل کی تھی اسی ہوٹل میں یہ بطور ویٹریس کام کرتی ہے۔ ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ایک چچا ہے، بیوی اس کی مر چکی ہے، جبکہ اولاد کوئی نہیں ہے، اسی چچا کے ساتھ رہتی ہے۔ چچا دل کے مریض ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے، اس کی جاب سے گھر چل رہا ہے۔ ملازم نے تفصیلات بتائیں۔ ٹھیک ہے، پارٹی ختم ہونے کے بعد اس ویٹریس سے بات کرو، مجھے وہ آج رات اپنے بیڈ روم میں چاہیے، اس نے خشک لہجے میں حکم دیا تھا۔ مگر پھر پارٹی کے بعد جب اس کے ملازم نے اس ویٹریس سے بات کی تو اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ایسی گھٹیا بات کرنے پر اس کے ملازم کے منہ پر تماچا بھی مار دیا۔ ملازم نے جب محراب خانزادہ کو اپنا سرخ گال دکھاتے ہوئے اس کے انکار کا بتایا تو وہ بھڑک اٹھا۔ اس کے چچا سے بات کرو، منہ مانگی قیمت دو مجھے، بدلے میں ختیجہ گل چاہیے۔ میں چاہوں تو اس کو اٹھوا بھی سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن مجھے زبردستی کی عادت نہیں ہے، نہ ہی اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ خود اپنی مرضی سے میرے پاس آئے، چاہے مجبور ہو کر ہی کیوں نہ صحیح، لیکن مجھے ہر حال میں وہ چاہیے۔ وہ جیسے اس ویٹریس کو پانے کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ پھر دوسرے دن اس کا ملازم ختیجہ گل کے چچا سے بات کرنے گیا، مگر اس کے چچا نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس کے ملازم کو بے عزت کر کے گھر سے نکالا۔ محراب خانزادہ جو کئی گھنٹوں سے صبر اور انتظار کر رہا تھا اب تو غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً اس کے چچا کو اغوا کرنے کا حکم دیا اور دوسری طرف ختیجہ گل سے کانٹیکٹ کر کے دھمکی دی، اگر چچا کی زندگی چاہتی ہو تو چپ چاپ محراب خانزادہ کی خلوت میں چلی آؤ اور ایک رات کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ ختیجہ گل کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی تو اس نے محراب خانزادہ کی بہت منت کی کہ وہ اسے بخش دے، ایسا نہ کرے، اسے لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہے۔ مگر محراب خانزادہ کی ایک ہی ضد تھی، ختیجہ گل کو دریافت کرنا۔ بالآخر چچا کی زندگی بچانے کے لیے وہ اس کے پاس چلی آئی، مگر ایک شرط رکھ دی، محراب خانزادہ تم چاہے صرف ایک رات کے لیے ہی پانا چاہتے ہو مجھے، لیکن ہو تو میرے لیے نامحرم نہ۔ میں اپنا آپ بنا کسی جائز اور شرعی رشتے کے ہرگز بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتی، مجھے پانے کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ جواب میں محراب خانزادہ بہت دیر تک ہنستا رہا تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ اسٹیٹس دیکھا ہے میرا اور اپنا، تم جیسی لڑکیوں کو رات کے چند گھنٹے دے دوں یہی بہت بڑی بات ہے، اور تم مجھ سے شادی کی شرط رکھ رہی ہو؟ شادی کا تو میرا بالکل ارادہ نہیں ہے، چاہے وہ تم ہو یا میرے اپنے اسٹیٹس کی کوئی حسینہ، مجھے کسی لڑکی کو بیوی بنا کر رکھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، دولت، شہرت، حسن، سب کچھ ہے جسے دنیا کی کسی بھی لڑکی کو اپنے بستر پر لا سکتا ہوں۔ جب بغیر شادی کی لڑکیاں میری خلوت میں آ رہی ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے بھلا بیوی نام کا جھنجھٹ پالنے کی؟ بات کے اختتام پر اس نے تمسخر اور حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی، جس کے چہرے پر صرف بے بسی اور آنسو نظر آ رہے تھے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بیوی بنا کر رکھیں، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ ایک رات گزارنی ہے تو ایک رات کے لیے نکاح کر لیں، بے شک صبح ہوتے ہی طلاق دے دینا، آپ کو تو نکاح سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو، لیکن آپ کے نزدیک گناہ ثواب کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن مجھے فرق پڑتا ہے۔ نکاح کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بس میرا دل مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، ختیجہ گل نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا اور پھر کاندھے اچکا کر لاپرواہ انداز میں بولا، اوکے، کر دیتا ہوں تمہاری خواہش پوری، کیا یاد کرو گی تم بھی، لیکن پھر نکاح کے بعد بھی کسی قسم کا نخرہ کیا تو پھر مجھ سے کسی رحم کی امید مت رکھنا۔ یہ تم ہو جو اتنے نخرے دکھا رہی ہو اور شرطیں رکھ رہی ہو، ورنہ تو لڑکیاں محراب خانزادہ کی قربت کیا ایک خالی نگاہ کے لیے بھی ترستی ہیں، اور تمہیں تو محراب خانزادہ نے خود منتخب کیا ہے، رشک کرنا چاہیے اپنی قسمت پر تمہیں، اس نے نہایت مغرور لہجے میں کہا۔ ختیجہ گل نے ضبط سے آنکھیں میچ لی، اس کا دل کر رہا تھا اس مغرور انسان کا منہ نوچ لے جو لڑکیوں کو ٹیشو پیپر سمجھ کر استعمال بھی کر رہا تھا اور یہ بھی چاہ رہا تھا پھر لڑکیاں اپنی قسمت پر رشک کریں۔ پھر آدھے گھنٹے میں نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی وہ اس گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا اس کے پاس آیا تو ختیجہ گل کانپتے اور آنسو بہانے لگی۔ محراب خانزادہ کی تیوری چڑھ گئی۔ یوں کانپ کر اور آنسو بہا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ تمہارے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں؟ تم نے نکاح کی شرط رکھی، میں نے مان لی،
آج تک کبھی کسی لڑکی نے انکار نہیں کیا محراب خان زادہ کو، اور تم ایک معمولی سی ویٹریس، اوقات کیا ہے تمہاری جو اتنے نخرے دکھا رہی ہو؟ اس نے غصے میں ختیجہ گل کا بازو جکڑ کر اپنے قریب کیا۔ وہ تھا ہی ایسا پل میں بھڑک اٹھنے والا انسان۔ زبردستی نہیں کر رہے لیکن مجھے مجبور کر کے تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں نا، ختیجہ گل نے روتے ہوئے کہا۔ بس آواز نہ آئے اب مجھے۔ محراب خان زادہ نے جھڑک کر اپنے مزید قریب کیا۔ ختیجہ گل کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ محراب خان زادہ کسی کھلونے کی طرح اس سے کھیلتا رہا۔ صبح ہوئی تو وہ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اٹھ بیٹھی، ایک جلتی ہوئی نفرت بھری نگاہ پہلو میں سوئے محراب خان زادہ پر ڈالی۔ آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی تھیں۔ وہ سیدھا لیٹا ہوا تھا، گھنے سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، سرخ اور سفید رنگت پر دلکش نقوش۔ بلا شبہ وہ ہزاروں لڑکیوں کا خواب تھا۔ اس کے خاندان کی سب لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ ظاہر جتنا خوبصورت تھا، باطن اتنا ہی غلیظ اور بدصورت تھا۔ ختیجہ گل کو اس کی خوبصورت شکل سے سخت گھن آئی۔ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے وہ نم آنکھوں کے ساتھ واش روم جانے کے لیے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک محراب خان زادہ کی آنکھ کھل گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے اس کے بازو سے پکڑ کر روکتے ہوئے پوچھا۔ وہ واش روم، ختیجہ گل نے اٹکتے ہوئے بھیگے لہجے میں جواب دیا۔ اتنی کیا جلدی ہے فریش ہونے کی؟ ابھی میں نے تمہیں اجازت دی کیا بستر سے اٹھنے کی؟ یا کہا ہے کہ میں نے میرا دل بھر گیا ہے؟ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے محراب خان زادہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ختیجہ گل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔ پھر پورا دن بھی اس کی غربت میں گزارنے کے بعد شام کو محراب خان زادہ نے کچھ رقم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، فی الحال تو میرا تم سے دل بھر گیا ہے، لیکن اگر پھر کبھی تمہاری طلب محسوس ہوئی تو میرے بلانے پر چپ چاپ چلی آنا۔ انکار کا لفظ دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اور طلاق بھی ابھی میں اسی لیے نہیں دے رہا کہ اگر پھر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو پھر کیا نیا نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ تم ملانی صاحبہ بغیر نکاح کے تو پاس آنے کو راضی نہیں ہوگی۔ بات کے اختتام پر اس نے قہقہہ لگایا تھا۔ ختیجہ گل نظریں جھکائے چپ چاپ وہاں سے جانے لگی۔ جب اس نے کہا پیسے تو لیتی جاؤ، جواباً ختیجہ گل نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے پیسوں پر ڈالی اور کہنے لگی، میں نے پیسوں کے بدلے خود کو نہیں بیچا، بلکہ نکاح کے بعد اپنا آپ سونپا ہے آپ کو، اسی لیے میں پیسے نہیں لے سکتی، ورنہ مجھے ایسے لگے گا کہ خود کو بیچا ہے۔ یہ بات کہنے کے دوران اس نے اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے موجود نفرت نہ دیکھ لے۔ جب وہ گھر آئی تو چچا جان کو صحیح سلامت پا کر جہاں ایک طرف سکون بھری سانس خارج کی، وہاں دوسری طرف محراب خان زادہ کے ہاتھوں خود کو کھلونا بننے کا اذیتناک احساس بھی سانسیں تنگ کر رہا تھا۔ چچا جان جو اس کی وجہ سے سخت پریشان تھے، اسے آتا دیکھ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ختیجہ گل، تم ٹھیک تو ہو نا؟ محراب خان زادہ نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا؟ ان کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی، ڈر تھا، جیسے وہ تسلی کرنا چاہ رہے ہوں کہ خدا نخواستہ وہ شخص اپنے مکروہ عزائم میں کامیاب تو نہیں ہوا۔ ختیجہ گل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چچا جان، اس نے مجھے برباد کر دیا، وہ ہچکیوں کے درمیان میں بولی۔ چچا جان ساکت نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ میں پولیس کے پاس جا رہا ہوں، اس کمینے انسان کے خلاف پرچہ کٹواؤں گا، وہ غم و غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگے، جب ختیجہ گل نے ان کے ہاتھ سے ان کو پکڑ کر روکا۔ چچا جان، اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ چچا جان کے منہ سے پرسکون سانس خارج ہوئی۔ پھر رو کیوں رہی ہو ختیجہ گل؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جواب میں وہ انہیں ساری بات بتا گئی۔ اس شخص نے محض مجھے پانے کے لیے میرے کہنے پر نکاح کیا، ورنہ اس کے نزدیک اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب اس کا دل بھر جائے گا وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ بات کے اختتام پر وہ پھر سے رونے لگی تو ساکت کھڑے چچا جان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ مجھے معاف کر دینا ختیجہ گل، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ وہ تڑپ گئی۔ ایسا تو نہ کہیں چچا جان، آپ بھلا کیا کر سکتے تھے؟ وہ شخص بہت طاقتور ہے، آپ اس کا مقابلہ تھوڑی نہ کر سکتے تھے۔ یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا، اور جو قسمت میں لکھا ہو اسے کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ پھر وہ زار و قطار روتی رہی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر محراب خان زادہ کو بد دعائیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے ہمیشہ ایک سادہ پرخلوص اچھا ہم سفر سوچا تھا، جس کو پوری ایمانداری سے اپنا تن من سونپ دے، مگر قسمت کی ستم ظریفی کہ اپنا آپ ایسے انسان کے حوالے کرنا پڑا جس کے لیے عورت محض ایک طلب تھی، ایک وقتی نشہ تھا۔
اس واقعے کے ایک ہفتے کے بعد وہ ریسٹورانٹ سے ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد روڈ پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی کہ مہراب خانزادہ کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اسے دیکھ کر ختیجہ گل کا رنگ فق ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر اپنی طلب دیکھ کر ختیجہ گل کی حالت خوف سے خراب ہونے لگی۔ انکار کرنا تو ناممکن تھا۔ ایک بار پھر اسے مہراب خانزادہ کے بیڈ روم میں جانا پڑا۔ دوسری صبح جب وہ گھر آئی تو اس کی خستہ حالت رات سے پریشان چچا جان کو بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ رات بھر کہاں رہی ہوگی۔ انہوں نے اسی وقت اپنا گھر اور شہر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ ختیجہ گل نے انہیں یہ کہہ کر روکنا چاہا کہ ہم کہاں جائیں گے بھلا چچا جان، وہ شخص ہمیں ڈھونڈ لے گا اور پھر ہم پر زندگی تنگ کر دے گا، لیکن چچا جان نہ مانے اور کہا نہیں ختیجہ گل، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے، وہ شخص خدا نہیں جو ہر جگہ پہنچ جائے اور ہمیں ڈھونڈ لے۔ میں اب مزید اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں اس کے ہاتھوں ذلت اٹھاتا دیکھتے برداشت نہیں کر سکتا۔ ختیجہ گل خاموش ہو گئی تھی۔ چچا جان ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، اگر یہاں رہی تو اس شخص کا جب دل چاہے گا اسے استعمال کرتا رہے گا اور اپنی مزید تذلیل وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رات جس طرح اس شخص نے بےہودہ حرکتوں کے ساتھ بےہودہ لینگویج یوز کی تھی، اس کا دل خون کے آنسو روتا رہا تھا، مگر وہ جال میں پھنسی ہوئی مچھلی کی طرح بے بس تھی۔ مہراب خانزادہ نے ایک اور بہت ہی گری ہوئی حرکت کی تھی۔ اس نے اپنے اور اس کی نزدیکی لمحات کیمرے میں قید کر لیے تھے۔ صبح جب وہ آ رہی تھی تب بڑی بے باکی سے اسے وہ ویڈیوز دکھاتے ہوئے مہراب خانزادہ نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ایک ہفتے کے لیے دبئی جا رہا ہوں، یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے اگر تمہاری یاد آئی تو دیکھ کر دل بہلا لوں گا، لیکن خیال رہے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ اس ویڈیو کے میرے موبائل سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی نوبت آ جائے۔ ویڈیو میں مہراب خانزادہ کا چہرہ چھپا ہوا تھا جبکہ اس کا کلیئر تھا۔ اس کی دھمکی وہ اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ اس شخص کا تو نہ جانے کب اس سے دل بھرتا اور وہ اس کی جان چھوڑتا، لیکن تب تک وہ اس کے ہاتھوں مزید ذلت کیسے برداشت کرتی رہتی، جو اسے بیوی نہیں بلکہ کال گرل سمجھ کر چھوتا تھا۔ اس نے چچا جان کے ساتھ شہر چھوڑ دیا، ٹرین میں بیٹھ کر لاہور آ گئی۔ لاہور اس کے لیے انجان شہر تھا، لیکن چچا جان جوانی میں اس شہر میں رہ چکے تھے جب وہ کسی فیکٹری میں نوکری کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک جاننے والا ڈھونڈ لیا تھا جس کے گھر انہوں نے 3 دن قیام کیا۔ قیوم علی سے اس کی جان پہچان بہت سالوں سے تھی۔ ماضی میں جب وہ لاہور آئے تھے تو قیوم علی سے بھی ملتے تھے۔ اب کئی سالوں بعد قیوم علی کے گھر کا ایڈریس اگرچہ ان کی یادداشت میں ٹھیک سے محفوظ نہیں تھا، مگر پھر بھی انہوں نے ڈھونڈ لیا۔ قیوم علی انہی کی عمر کے تھے۔ ایک بیٹا تھا جو شادی شدہ اور بچوں والا تھا، بیوی برسوں پہلے فوت ہو چکی تھی۔ قیوم علی کے بیٹے اور بہو نے ان کی خاصی خاطر مدارات کی۔ انہیں کرائے کے گھر کی ضرورت تھی اور یہ قیوم علی کی مدد کے بغیر ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور یہاں شفٹ ہونے کی ایک معقول وجہ بتانے کی ضرورت تھی۔ اس لیے چچا جان نے مناسب الفاظ میں قیوم علی کو سچ اور جھوٹ کی آمیزش کر کے لاہور شفٹ ہونے کی وجہ بتائی۔ میں نے غلطی ختیجہ گل کی شادی ایک امیر آدمی سے کروا دی۔ میرا خیال تھا آسائشوں میں وہ خوش رہے گی، سکھی زندگی گزارے گی، مگر وہ شخص اچھا انسان نہ نکلا۔ نہ صرف اس کی دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے بلکہ ختیجہ گل کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتا تھا۔ ہم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو ختیجہ کو اور ٹارچر کیا اور گھر میں قید کر دیا۔ بڑی مشکل سے میں ختیجہ کو اس کی قید سے آزاد کروا کر یہاں لے آیا ہوں۔ میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، ختیجہ گل کی جان نہیں چھڑوا سکتا، لیکن اس کی پہنچ سے دور سکون والی زندگی دینا چاہتا ہوں اسے، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں قیوم علی سے کہا تھا۔ ساری سٹوری سن کر وہ بھی بہت دکھی ہوئے اور پھر انہوں نے اپنے پڑوس میں ہی نسبتاً ایک کم کرائے والا گھر ڈھونڈ کر دیا اور انہی کے توسط سے ختیجہ گل کو ایک چھوٹی سی گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت بھی مل گئی تھی۔ دوسری طرف مہراب خانزادہ ایک ہفتے کے بزنس ٹور کے بعد لندن سے واپس آیا۔ آتے ہی ملازم کے ہاتھ ختیجہ گل کو بلواوا بھیجا، کیونکہ لندن میں گزرے سے ایک ہفتے میں ختیجہ گل کی کشش اور طلب نے اسے پاگل کیے رکھا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ پر سگار پھونکتے ہوئے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ملازم نے آ کر بتایا کہ ختیجہ گل اور اس کے چچا ایک ہفتہ پہلے ہی کہیں چلے گئے ہیں، مالک مکان کہتا ہے کہ اس کا مکان خالی کر کے ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں، یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ بے چینی، اضطراب، طلب، غصہ سب نے مل کر اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ ایسے کیسے کہیں جا سکتی ہے مجھے بتائے بنا؟ اس کی اتنی ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ مہراب خانزادہ کو دھوکہ دے کر بھاگے؟ زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے، ڈھیل دے رکھی ہے۔
لگام نہیں کھینچی میں نے اس کی۔ اب مل جائے دیکھنا کیا حال کرتا ہوں میں اس کا۔ جاؤ ڈھونڈو اسے الو کے پٹھو۔ وہ ادھر ادھر ٹہل کر اپنے بال نوچتے خود سے بھی بول رہا تھا اور ملازموں پر بھی چیخ رہا تھا۔ پھر اس نے پورا شہر چھان مارا، خدیجہ گل کو نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملی۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ اس کا غصہ مدھم ہوتا گیا۔ اس نے اگرچہ خود کو بزنس اور دوسری عیاشیوں میں مصروف کر لیا، مگر خدیجہ گل کو اپنے ذہن سے مکمل طور پر نہ نکال سکا۔ کبھی کبھی وہ یاد آتی تو نئے سرے سے غم اور غصہ بھی جاگ اٹھتا۔ امان خان زادہ اور زیبا خان زادہ اس کو شادی کا کہہ کر تھک گئے تھے، مگر وہ انکار کر دیتا تھا۔ خاندان کی کئی لڑکیاں اس کی امید پر بیٹھی اپنا وقت اور عمر برباد کر رہی تھیں۔ اس نے اپنا مکمل دھیان بزنس میں لگا لیا۔ 1 سال کے عرصے میں اس نے خود کو کامیاب بزنس مین بنوا لیا۔ اب پورے شہر میں اس کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ دن کو آفس میں ہوتا، شامیں اور راتیں حسیناؤں کے ساتھ گزرتی۔ ماں باپ کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس دن وہ آفس کے بعد دوسری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر جلدی گھر چلا آیا۔ امان خان زادہ اور زیبا خان زادہ اسے جلدی گھر آتا دیکھ کر خوش ہوئے۔ بڑے دنوں بعد خوشگوار ماحول میں اکٹھے ڈنر ہو رہا تھا جب اچانک زیبا خان زادہ نے کہا، محراب کیوں ضد لگا رکھی ہے شادی سے کہ نہیں کرنی؟ کچھ تو خیال کر لو ماں باپ کا۔ ہم اب اس گھر میں تمہاری بیوی اور بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیوی لفظ پر محراب خان زادہ کو خدیجہ گل یاد آ گئی، جو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، یعنی اس کی بیوی تھی۔ پہلی بار اس نے اس لفظ پر غور کیا تھا۔ اس کی بیوی ہو کر بھی وہ اسے دھوکہ دے کر بھاگ گئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑنے لگے تھے۔ اتنے عرصے سے سویا ہوا غصہ پھر سے جاگنے لگا تھا۔ میرے سامنے دوبارہ شادی اور بیوی کا نام مت لیجیے گا آپ دونوں، ورنہ میں گھر آنا ہی چھوڑ دوں گا۔ غصے سے کہتے کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے امان خان زادہ اور زیبا خان زادہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ اس کی شادی کے نام پر اتنا بھڑکنے کی وجہ دونوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ خدیجہ گل جب فیکٹری سے گھر آئی تو چچا جان کو صحن میں ٹہلتا دیکھ پریشان ہو گئی۔ ان کے بازوں میں 3 مہینے کا حمزہ تھا جو بری طرح رو رہا تھا، اور چچا جان اسے چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ کیا ہوا چچا جان، یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور حمزہ کو چچا جان سے لیا۔ پتہ نہیں بیٹا، میں تو خود پریشان ہو گیا۔ اچھا بھلا سو رہا تھا، ایک دم سے اٹھ کر رونے لگا۔ چچا جان صحن میں پڑے تخت پر بیٹھے ہوئے بتانے لگے، شاید بھوکا ہوگا۔ وہ خود سے کہتے اسی لیے کمرے میں آئی اور فیڈ کروانے لگی۔ یہاں آنے کے 1 مہینے بعد جب اسے اپنے وجود میں تبدیلیاں محسوس ہوئی تھیں تو وہ ششدر رہ گئی تھی۔ محراب خان زادہ کی ہوس پرستی کا نتیجہ آ چکا تھا۔ اسے گھن آ رہی تھی خود سے۔ وہ ابارشن کروا دیتی اگر قیوم علی کی بہو نگار اسے نہ روکتی۔ اس نے خدیجہ سے کہا، اگر تمہیں یہ بچہ نہیں چاہیے تو مجھے دے دینا۔ اپنے 3 بچوں کے ساتھ میں اسے بھی پال لوں گی، مگر یوں اس معصوم کی ناحق جان لے کر گناہ اپنے سر نہ لو۔ اس کی تو کوئی غلطی نہیں اس میں۔ تب اس نے دل پر جبر کر لیا تھا اور پھر 9 مہینے تک خود پر جبر ہی تو کرتی رہی تھی۔ کوئی ممتا بھری محبت والی فیلنگز کچھ بھی پیدا نہ ہوا، مگر پھر جب حمزہ اس کی گود میں آیا تو نہ جانے کہاں سے یہ فیلنگز پیدا ہوں۔ وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ اب اگر کوئی خدیجہ گل سے پوچھتا ہے تمہاری جان کس میں ہے تو وہ فٹ سے کہہ دیتی حمزہ میں۔ وقت گزرتا گیا، حمزہ 3 سال کا ہو گیا تھا۔ خدیجہ گل نے اسے گھر کے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا جہاں ڈے کیئر سینٹر بھی تھا۔ وہ اب جس فیکٹری میں کام کرتی تھی وہاں اسے 4 بجے چھٹی ہوتی تھی۔ وہ حمزہ کی طرف سے زیادہ فکر مند نہیں ہوتی تھی۔ فیکٹری سے آ کر وہ سیدھا ڈے کیئر سینٹر سے حمزہ کو پک کرتی اور پھر گھر آ جاتی۔ اگر کبھی اسے دیر بھی ہو جاتی تو نگار جا کر حمزہ کو لے آتی۔ اگر نگار نے اسے بہت کہا تھا کہ وہ حمزہ کو ڈے کیئر سینٹر نہ چھوڑے بلکہ اس کی غیر موجودگی میں وہ سنبھال لے گی، لیکن خدیجہ گل ان پر مزید بوجھ ڈالنے کے لیے تیار نہ ہوئی تھی۔ ان کے بھی بہت سے احسانات تھے۔ 2 سال پہلے جب چچا جان کی اچانک وفات پر وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی، تب نگار اور قیوم انکل اسے اپنے گھر لے آئے تھے اور کہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کے گھر رہے، مگر خدیجہ گل کی خودداری کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے قیوم انکل اور نگار کو اس بات پر رضامند کر لیا تھا کہ وہ کرایہ دار کی حیثیت سے ان کے گھر میں رہے گی۔ نگار بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے نگار کے شوہر فرقان بھائی کے توسط سے اسے ایک بڑی اور اچھی فیکٹری میں جاب مل گئی تھی، جہاں کام کا تو اتنا بوجھ بھی نہیں تھا اور تنخواہ بھی معقول تھی۔ وہ اپنا اور حمزہ کا خرچ آرام سے اٹھا رہی تھی۔ محراب خان زادہ 4 سال سے نیو یارک میں تھا۔ ایک بار پھر وہ نیو یارک کی رنگینیوں میں اپنی راتیں رنگین کر رہا تھا۔
لیکن کبھی کبھی وہ اس مدہوش کر دینے والی رنگینی میں بھی عجیب سی بے چینی محسوس کرتا۔ ایسے میں پھر اس کا دل کہیں بھی نہ لگتا۔ کئی بار تو اس نے رات گزارنے کے لیے منگوائی گئی لڑکی کو اپنے بیڈ روم سے ایسے نکال دیا، اسے سمجھ نہ آتا کہ اس بے چینی کی وجہ کیا ہے۔ کبھی کبھار ایک وجہ اس کے دماغ میں آتی بھی تھی، لیکن وہ اس کو اپنے دماغ سے جھٹک دیتا تھا۔ لیکن پھر خود سے جب لڑتے لڑتے تھک گیا تو ایک بار پھر واپس اپنے ملک جا رہا تھا۔ اسے پھر سے تلاش کروں گا، اگر وہ زمین کی 7ویں تہہ میں بھی چھپی ہوئی تو اس بار اسے ڈھونڈ نکالوں گا اور پھر اسے اس دھوکے کا حساب لوں گا۔ اسی عزم کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کے پاس ختیجہ گل کی ویڈیوز اور تصویریں تھیں جو اس نے اپنے بیڈ روم میں لی تھی۔ ویڈیوز اس نے ڈیلیٹ کر دی تھی اور تصویریں اپنے میسنجر کے حوالے کرتے ہوئے ایک بار پھر ختیجہ گل کو ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ اسے اب تک اپنے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک دن اس کے مینیجر نے کہا، سر ہو سکتا ہے اس لڑکی نے آج سے 4 سال پہلے یہ شہر ہی چھوڑ دیا ہو، آپ کو دوسرے شہروں میں بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ تب مہرام خان زادہ نے بھی اس پہلو پر سوچنے کا خیال آیا۔ پھر مینیجر کی کوشش سے ایک چھوٹا سا کلیو مل گیا۔ ختیجہ گل کے چچا کا ایک دوست جو ان کا پڑوسی بھی تھا جب وہ یہاں رہتے تھے، اس نے مہراب خانزادے کے مینیجر کو بتایا کہ وہ بھی اپنے دوست اور ختیجہ گل کے چچا توفیق احمد کے یوں بنا بتائے چلے جانے پر حیران تھا۔ پھر 1 سال پہلے وہ اپنے کسی کام سے لاہور گیا تو تب اس نے توفیق احمد کو انارکلی بازار میں دیکھا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ انہیں نہ پہچاننے کا کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ آج تک یہ سوچ کر حیران ہوتے ہیں کہ توفیق احمد نے اسے پہچاننے سے انکار کیوں کیا، مگر مہراب خانزادہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ ختیجہ گل کے چچا نے اپنے دوست کو پہچاننے سے انکار کیوں کیا تھا، کیونکہ وہ ڈر کی وجہ سے اپنے کسی جاننے والے سے تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتے تھے کہ کہیں کسی کے ذریعے مہراب خانزادہ ان تک پہنچ نہ جائے۔ غصے اور انتقام کی آگ پھر سے اس کے دل میں جل اٹھی تھی۔ وہ لاہور چلا آیا، یہاں بھی اس کی فیکٹری کی برانچ تھی۔ آج تک اس کا چارج اس کا قابل بھروسہ مینیجر بشارت علی سنبھالتا آیا تھا، مگر اب مہراب خانزادہ نے فیکٹری کا چارج خود اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بشارت کو کراچی والی فیکٹری میں بھیج دیا۔ یہاں وہ خود رہ کر ختیجہ گل کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں جاب کرتی ہوگی، شاید ویٹریس کی کرتی ہو۔ یہی سوچ کر اس نے شہر کے تمام ریسٹورنٹ سے پتہ کروانا شروع کیا اور پھر ایک ریسٹورنٹ سے چونکا دینے والی خبر مل گئی۔ ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کے ویٹر نے بتایا کہ اسی شکل کی لڑکی کچھ اور لوگوں کے ساتھ کچھ دن پہلے اس کے ہوٹل آئی تھی۔ وہ کسی بچے کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے، جو کہ اس کی گرین آنکھیں بے حد خوبصورت اور منفرد تھیں، تو وہ لڑکی اس کے حافظے میں محفوظ رہ گئی تھی۔ جب اس نے گرین آنکھوں والی لڑکی کی تصویر دیکھی تو اسے وہی یاد آ گئی۔ پھر کئی دن تک اس نے اس ہوٹل کی نگرانی کروائی، آس پاس کے ایریاز اور ہوٹلز میں پتہ کرواتا رہا، مگر پھر کوئی اور کلیو نہ مل سکا۔ انتہائی مایوس ہونے کے بعد بالآخر اس نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فرقان علی کو اس نے فون کر دیا تھا کہ وہ واپس آ کر چارج سنبھالے۔ شام 6 بجے اس کی کراچی کی فلائٹ تھی۔ وہ فیکٹری کے آخری راؤنڈ پر آیا تھا۔ جب مردانہ حصے کا جائزہ لینے کے بعد وہ زنانہ حصے کی طرف آیا، عورتیں اس کو دیکھ کر کام چھوڑ کر ڈسٹرب نہ ہو جائیں، یہی سوچ کر وہ سامنے آنے کے بجائے کونے میں کھڑا ہو کر ان کے کام کا جائزہ لینے لگا۔ وہ جس جگہ کھڑا تھا یہاں سے وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا، مگر وہ سب کو دیکھ سکتا تھا۔ کچھ دیر کھڑا وہ کام کا بغور جائزہ لیتا رہا، پھر مطمئن ہو کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ اس لڑکی پر پڑی۔ پہلے اس کی مشین پر جھکی ہونے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، مگر پھر جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، مہراب خانزادہ کو کرنٹ لگا۔ بلیک ماسک میں چھپا چہرہ مگر ہیزل گرین آنکھیں کیسے نہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی۔ وہ سانس روک کے کئی لمحے غور سے دیکھ کر یقین کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ آیا وہ ختیجہ گل ہے یا اس کا وہم۔ پھر جب اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد یقین ہو گیا کہ وہ ختیجہ گل ہی ہے تو اس کے اندر غصے اور اشتعال کی بھرپور لہر اٹھی۔ دل چاہا کہ دوڑتا ہوا جاروں سے گھسیٹتا ہوا اپنے فلیٹ پر لے جائے اور اس سے سارا حساب کتاب کلیئر کرے، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، 30-40 کے قریب دوسری عورتیں بھی کام کر رہی تھیں۔ ایسے میں اس کے جذبات، اس کا امیج اور فیکٹری کی ریپوٹیشن خراب کر سکتی تھی۔ اس نے کسی کو کال ملائی اور اپنے آپ کو قابو پاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ختیجہ گل اپنا کام کرتے ہوئے ہر 10 منٹ بعد ہاتھ میں پہنی گھڑی کی طرف دیکھتی تھی۔ آج اسے گھر پہنچنے کی بے صبری تھی، کیونکہ نگار بھابھی اور فرقان بھائی نے ناردرن ایریاز گھومنے کا پلان بنایا تھا۔ اسے فیکٹری میں 1 ہفتے کی چھٹی بھی مل گئی تھی۔
وہ اسی لیے ساتھ جا رہی تھی کیونکہ حمزہ گھومنے پھرنے میں بہت خوش ہوتا تھا۔ نگار بھابھی نے اسے کہا تھا کہ دیر نہ کرنا، چھٹی کے بعد جیسے ہی ٹیکسی ملے جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا۔ ان کے کہنے پر آج اس نے حمزہ کو ڈے کیئر سینٹر بھی نہیں چھوڑا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ حمزہ کو تیار کرنا تھا۔ جیسے ہی فیکٹری کی چھٹی ہوئی وہ اپنا پرس سنبھالتی ہوئی تیزی سے نکلی تھی۔ فیکٹری کی بلڈنگ سے نکل کر وہ مین روڈ پر آئی تھی اور ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی اسے اتنے قریب آ کر زور سے رکی کہ وہ خوف سے اچھل پڑی تھی۔ پھر گاڑی کا دروازہ کھلا اور کسی نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اندر کھینچ لیا۔ وہ چلانا چاہتی تھی مگر اس کے منہ پر ایک مضبوط ہاتھ سختی سے جم گیا، یہاں تک کہ اس کی آواز گلے میں گھٹ گئی اور ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو خود کو ایک انجان کمرے میں بیڈ پر لیٹا دیکھ دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور بیڈ سے اترنا چاہا مگر نظر جب بائیں طرف رکھے صوفے پر گئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس پر کوئی اور نہیں بلکہ محراب خان زادہ بیٹھا ہوا تھا، جن نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ختیجہ گل کے پورے وجود میں خوف کے مارے سرسراہٹ ہونے لگی۔ کیا نہیں تھا محراب خان زادہ کی نگاہوں میں؟ غصہ، اشتعال، چبھن، انتقام، بے رحمی۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ختیجہ گل خوف سے کانپتے ہوئے بیک گراؤنڈ سے جا لگی۔ محراب خان زادہ اس کے قریب آ کر جھک کر اس کی خوف سے پھیلی ہیزل گرین آنکھوں میں اپنی سرد نگاہیں گاڑے دیکھنے لگا۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر جیسے زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کا بھاری ہاتھ اٹھا اور ختیجہ گل کے گال پر اتنی زور سے لگا کہ دائیں طرف الٹ گئی۔ کیوں بھاگی تھی مجھے دھوکہ دے کر، بولو؟ اس نے ختیجہ کے سلکی بال اپنی مٹھی میں اتنی زور سے جکڑے کہ وہ درد سے کررا اٹھی۔ بہت بھیانک سزا ملے گی تمہیں اس کی ختیجہ گل، بہت ہی بھیانک۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ محراب خان زادہ کو دھوکہ دے کر اس سے بچ جانا ممکن ہے؟ دیکھو آج 4 سال بعد بالآخر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ 4 سال کیا، اگر 40 سال بھی گزر جاتے تب بھی میں تمہیں ڈھونڈ ہی لیتا۔ اب 4 سالوں کی ایک ایک رات کا حساب تم دو گی۔ قہر بن کر ٹوٹوں گا، پناہ مانگو گی تو بھی نہیں ملے گی۔ وہ بڑی بے دردی سے اسے تکلیف سے دو چار کر رہا تھا۔ ختیجہ گل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ پھر اسی رات ہی وہ روتی بلکتی ختیجہ گل پر واپس اپنے شہر لے آیا تھا۔ اس پر ذرا رحم کیے بنا اس نے اتنے سالوں کا تمام غصہ اس کے نازک وجود کو تکلیف دے کر اتارا تھا۔ وہ اس کے بیڈ روم میں مکمل طور پر قید تھی۔ کھانا وہ خود ہی اسے کھلا رہا تھا۔ اگر وہ انکار کرتی کھانے سے تو بہت بری طرح پیش آتا تھا۔ اپنی مرضی سے وہ صرف واش روم جا سکتی تھی۔ 3 دن بعد وہ صبح کو جب بیڈ روم سے باہر جا رہا تھا تو اس نے ختیجہ گل سے کہا، تم آزاد ہو لیکن صرف اسی گھر تک۔ اپنی مرضی سے گھوم پھر سکتی ہو، جو کچھ کرنا چاہو کر سکتی ہو، مگر صرف اسی گھر کے اندر۔ اس سے باہر کی دنیا تم تب تک نہیں دیکھ سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ پھر اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ روم سے نکل آئی۔ 10-11 رومز پر مشتمل یہ خوبصورت، تمام سہولیات سے آراستہ خوبصورت بنگلہ تھا۔ وہ فون کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ 3 دن سے وہ سخت پریشان تھی۔ اس کی گمشدگی سے نگار بھابھی اور فرقان بھائی نہ جانے کتنے پریشان ہوں گے، اور حمزہ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، میرے لیے کتنا روتا ہوگا۔ ان گزرے 3 دن اور راتوں میں یہی خیال بار بار اس کی جان نکال رہا تھا۔ محراب خانزادہ کے پہلو میں بھی وہ اپنی تکلیف پر نہیں بلکہ حمزہ کو یاد کر کے تڑپتی اور روتی رہی۔ لینڈ لائن فون پر نظر آ گیا تھا، وہ اسے استعمال کرنے بھی لگی تھی، مگر پھر یہ سوچ کر ڈر گئی کہ کہیں ریکارڈنگ کا کوئی سسٹم نہ لگا ہو، اور پھر محراب خانزادہ کو اس کی گفتگو سن کر حمزہ کے بارے میں پتہ چل جائے۔ یقیناً وہ حمزہ کو اس سے جدا کر دیتا، اور ایسا سوچ کر اس کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ حمزہ سے جدائی اس کے لیے موت کے برابر تھی۔ نگار بھابھی اور فرقان بھائی اس کے لیے پریشان تو ہوں گے مگر حمزہ کا خیال بھی تو رکھ رہے ہوں گے۔ پھر اس نے ایک ملازمہ سے مدد مانگی۔ اس نے ختیجہ گل کو ایک چھوٹا سا کی پیڈ موبائل چھپا کر لا دیا۔ ختیجہ گل نے نگار بھابھی کو کال کی تو اس کی آواز سن کر خوشی سے پاگل ہو گئی۔ ختیجہ کہاں ہو تم؟ بنا بتائے کہاں چلی گئیں؟ ہم لوگ کتنے پریشان ہیں، حمزہ کتنا روتا ہے۔ نگار بھابھی پریشانی سے ایک ہی سانس میں کہنے لگی، بھابھی میری بات سنیں۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز دباتے ہوئے کہا، اور پھر آہستہ آواز میں انہیں ساری بات بتائی گئی۔ ختیجہ میں فرقان کو بتاتی ہوں، پولیس کی مدد سے تمہیں چھڑوا لیں گے۔ ساری بات سننے کے بعد نگار بھابھی نے اسے تسلی دی، نہیں نہیں بھابھی، خدا کے لیے ایسی غلطی مت کیجیے گا۔
پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا اس طرح سے اسے حمزہ کا پتہ چل جائے گا، پھر وہ حمزہ کو مجھ سے چھین کر نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرے، کیونکہ رشتوں کے مفہوم سے یہ بے رحم انسان ناواقف ہے۔ پھر کیا ساری عمر اس کی قید میں رہو گی؟ نگار بھابھی نے دکھی لہجے میں سوال کیا۔ نہیں بھابھی، مجھے اللہ سے پر امید ہے، وہ کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور کرے گا، بس تب تک حمزہ آپ کے پاس میری امانت ہے، مجھے جب جب موقع ملے گا میں رابطہ کرتی رہوں گی۔ پھر اس نے موبائل کو بیٹھ کے گدی کے نیچے چھپا دیا۔ محراب خانزادہ کے سامنے وہ ڈری سہمی اور خاموش سی رہتی تھی۔ وہ جب چاہتا اس کے قریب چلا آتا اور وہ چپ چاپ سر جھکا دیتی۔ ایک دن اسے باہوں میں لیے محراب خانزادہ نے اس سے سوال کیا، ایک بات سچ سچ بتاؤ، تمہیں مجھ پر آتا تو شدید غصہ ہوگا نا؟ میں تمہیں تکلیف جو دیتا ہوں، تو تم جب نماز پڑھتی ہو تو کیا مجھے بد دعائیں بھی دیتی ہو؟ میرے سچ پر آپ یقین نہیں کریں گے، ختیجہ گل نے اداس لہجے میں کہا۔ میں کروں گا، تم بتاؤ تو، محراب خانزادہ نے اصرار کیا۔ میں آپ کو بد دعائیں نہیں دیتی، بس میں اللہ سے صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ کوئی معجزہ کر دے، یا تو آپ کے دل کو نرم کر کے آپ کو میرے حق میں اچھا کر دے، یا پھر مجھے آپ سے نجات دلا دے۔ محراب خانزادہ ہنسنے لگا تھا۔ یہ دونوں معجزے ناممکن ہیں، میں کبھی تمہارے حق میں اچھا ہوں، نہ تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دوں گا، اور نہ تمہیں مجھ سے نجات ملے گی۔ میں نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی ان معجزات کے لیے، اپنے خدا سے کی ہے، خدا کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں، ختیجہ گل نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ چلو دیکھتے ہیں، محراب خانزادہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور پھر واقعی خدا نے اس کی سن لی تھی۔ شام کا وقت تھا، وہ محراب خانزادہ کے حکم پر لاؤنج میں استری سٹینڈ لگائے اس کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ وہ وہیں قریب بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اچانک زیبا خانزادہ داخل ہوئیں۔ ماں کو وہاں دیکھ کر محراب خانزادہ کے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ یہ بنگلہ تو اس کا خفیہ تھا جس کے بارے میں اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کبھی نہیں بتایا تھا۔ پھر زیبا خانزادہ وہاں کیسے آ گئیں؟ وہ ششتر انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ زیبا خانزادہ استری سٹینڈ کے قریب ہاتھ میں کپڑے لیے کنفیوز گھبرائی کھڑی اس خوبصورت لڑکی کو یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ محراب، یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے کڑے انداز میں محراب سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے محراب، یہ لڑکی کون ہے؟ زیبا خانزادہ نے اپنا سوال دہرایا۔ بیوی ہے میری، بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ ختیجہ گل اور زیبا خانزادہ دونوں کو شوق لگا۔ ختیجہ گل کو حیرت کا اور زیبا خانزادہ کو حیرانگی اور خوشی دونوں کا۔ کیا کہا؟ یہ بیوی ہے تمہاری؟ زیبا خانزادہ نے اس سے تصدیق چاہی، اس کی آواز خوشی اور جوش سے بھرپور تھی۔ محراب نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سب ہو رہا تھا جس کا تصور نہ محراب نے کیا تھا اور نہ ہی ختیجہ گل نے۔ زیبا خانزادہ نے فوراً شوہر کو فون کیا۔ کچھ دیر میں امان خانزادہ بھی پہنچ گئے۔ وہ دونوں محراب سے اس بات پر ناراض تو تھے ہی کہ اس نے چپکے سے شادی کر لی اور انہیں بتایا تک نہیں، ساتھ ہی انہیں اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اس نے شادی کر لی تھی۔ 5 سالوں سے وہ کہہ کہہ کر تھک گئے تھے، مگر اس نے جیسے قسم کھا رکھی تھی شادی نہ کرنے کی، اسی لیے وہ دونوں سخت پریشان تھے، مگر اب ان کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ تھی۔ شرمائی جھیپی سی گرین آنکھوں والی ختیجہ گل ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، دونوں کو وہ بے حد پسند آئی تھی۔ وہ ختیجہ گل کو اپنے ساتھ حویلی لے گئے تھے، ان کا ارادہ ان دونوں کا ولیمہ کرنے کا تھا۔ محراب نے انہیں روکنے اور منع کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے چپ کروا دیا۔ خاندان میں جب محراب کی شادی کی خبر آگ کی طرح پھیلی تو اس کے انتظار میں بیٹھی لڑکیوں کو شوق لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی لڑکیاں اس کے ولیمے میں آئی تھیں، محض یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے جس پر محراب خانزادہ کا دل آیا تھا۔ لڑکیاں اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں، جبکہ وہ سر جھکائے بیٹھی اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ محراب خانزادہ کے والدین نے اسے بطور بہو تسلیم کیا تھا۔ محراب خانزادہ سے اسے ایسی کوئی امید نہیں تھی، اگرچہ اپنے ماں باپ کے سامنے اس نے ختیجہ گل کو بیوی ہی کہا تھا، مگر کہنے اور سمجھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ولیمے کی تقریب ختم ہوئی تو رات کو زیبا خانزادہ اسے محراب کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ لاکھوں کے ڈریس میں لاکھوں کی جولری پہنے پور پور سجی ہوئی تھی، مگر جس کے لیے سجی تھی اس کے لیے وہ محض کھلونا تھی۔ اپنی ناقدری کا سوچ کر وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جولری اتار رہی تھی جب محراب خانزادہ اندر آیا۔ یہ ولیمہ میرے والدین نے اپنی خوشی کے لیے کیا ہے، ان کے لیے تم ان کی بہو ہوگی، لیکن میرے لیے تم محض میرے دل بہلانے کی چیز اور طلب ہو، لہذا اس ولیمے سے کسی قسم کی خوش فہمی نہ پال لینا، اس نے سرد اور خشک آواز میں کہا۔ ختیجہ گل نے آنکھیں میچ کر گہری بے بس سانس لی تھی۔
واقعی وہ اس کے ساتھ پھر ویسا ہی رہا۔ دنیا کی نظروں میں وہ اس کی بیوی تھی، مگر اس کے سامنے اسے اپنی بیوی نہیں مانتا تھا۔ اسے پہلے کی طرح الگ بنگلے میں رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کا ختیجہ گل کے ساتھ برا رویہ اس کے ماں باپ کی نظروں میں نہ آئے، مگر زیبا خانزادہ سخت ناراض ہو گئی تھی۔ مجبوراً اسے ختیجہ گل کو حویلی میں ہی رکھنا پڑا اور بیڈ روم سے باہر ایک اچھے شوہر کا دکھاوا بھی کرنا پڑا۔ 3 مہینے گزرے تو زیبا خانزادہ کو پوتا پوتی دیکھنے کی جلدی پڑ گئی۔ ہارٹ پیشنٹ بننے کے بعد وہ وہمی ہو گئی تھی۔ محراب جسے بچے پسند نہیں تھے، پہلے تو انہیں ٹالتا رہا، مگر پھر ایک دن اس نے ختیجہ گل سے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ممی کی خواہش پر ایک پوتا یا پوتی انہیں دے دیتا ہوں۔ میں 3 مہینے کا انتظار کروں گا۔ اگر تم پریگننٹ نہ ہو سکی تو پھر بچے کے لیے میں دوسری شادی کر لوں گا۔ تمہاری حیثیت اس گھر کی ملازمہ جیسی ہوگی۔ ختیجہ گل سر اٹھا کر محراب خانزادہ کی طرف دیکھا اور آہستگی سے بولی، اگر میں انہیں ایک ہی دن میں پوتا دے دوں تو؟ کیا مطلب؟ محراب خانزادہ چونکا تھا۔ ختیجہ گل نے گہری سانس لے کر کہا، مجھے نہیں پتا یہ جاننے کے بعد آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، لیکن اب میں تھک گئی ہوں۔ اس راز کو چھپا کر اور اس کی جدائی سہ کر پھر وہ اسے حمزہ کے بارے میں بتاتی چلی گئی۔ محراب خانزادہ شاک تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے آدمیوں کو ختیجہ گل کے بتایا ہوئے ایڈریس پر بھیجا۔ 4 گھنٹے بعد نہ صرف تصدیق ہو گئی بلکہ 4.5 سال کا حمزہ اس کے سامنے تھا، اس کا اپنا بیٹا، اس کا اپنا خون۔ محراب خانزادہ کے احساسات ایسے بدلے کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ وہ اس کی اولاد کو اس سے چھپانے پر ختیجہ گل کو سزا دینا چاہتا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا، بلکہ وہ ختیجہ گل کے قدموں میں گر گیا اور اپنے ایک ایک ظلم کی معافی مانگنے لگا۔ امان خانزادہ اور زیبا خانزادہ اس کی اس حرکت کے بارے میں جان کر اس سے سخت ناراض تھے۔ ختیجہ گل نے نہ صرف خود محراب خانزادہ کو معاف کر دیا، بلکہ اس کی سفارش پر محراب خانزادہ کو اپنے ماں باپ سے معافی ملی تھی۔ حمزہ کو دیکھ کر سب خوش تھے، اس کی شکل ہو بہو محراب سے ملتی تھی۔ حمزہ کے بعد عزا جب آئی تو ان کی فیملی مکمل ہو گئی۔ محراب خانزادہ سر سے پیر تک ختیجہ گل کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ختیجہ گل کا دل بھی پتھر نہیں تھا کہ نہ پگھلتا، اگرچہ وہ اس سے جتنی محبت تو نہیں کرتی تھی، مگر اس کی عادی اس سے بھی بڑھ کر ہو چکی تھی۔